السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ صدق الله العظيم۔ آج آیت نمبر 103 سے لے کر کے 108 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں بہتر اجر پاتے، کاش وہ سمجھداری سے کام لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ایمان والو، راعنا نہ کہو، انظرنا کہا کرو، نیز احترام و تعظیم کے ساتھ سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم۔ جو لوگ کفر پر کمر بستہ ہیں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہیں اپنے رحمت کے لیے مخصوص کر لیں، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ہم کوئی بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہی یا اسی کے مانند دوسرا حکم عطا کر دیتے ہیں۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اے مسلمانوں، یا تم بھی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جو ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کرے وہ یقیناً راہ راست سے دور ہٹ جائے گا۔ اس میں آیت نمبر 4 میں جو بات کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، راعنا نہ کہو اے ایمان والو، بلکہ انظرنا کہا کرو، احترام و تعظیم کے ساتھ بات کو سنا کرو۔ راعنا کے معنی ہماری رعایت کیجیے۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ کوئی گستاخانہ لفظ نہیں ہے، لیکن یہود اس لفظ کو ایک خراب معنی میں بھی استعمال کرتے تھے،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان گفتگو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا تو اسی بدنیتی کے ساتھ اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے۔ بھولے بھالے مسلمانوں کو ان کی اس بدتمیزی کا علم نہیں تھا، اس لیے دیکھا دیکھی ایسے مواقع پر وہ بھی راعینہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے۔ اسی پس منظر میں قرآن مجید نے یہودیوں کی اس بیہودہ حرکت کا پردہ فاش کیا اور ہدایت کی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو بجائے راعینہ کے انظرنا کہیں۔ اس کے معنی بھی وہی ہیں، ہمارا لحاظ فرمائیے، مگر اس میں گستاخانہ معنی مراد لینے کی گنجائش نہیں ہے، اور فرمایا گیا کہ خوب احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا، رسول اور دین و شریعت کے ذکر میں ایسے الفاظ سے بھی احتیاط برتنی چاہیے جس کے وہ درست معنی بھی ہوں اور نیت بھی بولنے والے کی بری نہ ہو، لیکن اس میں خلاف ادب معنی کی بھی گنجائش نکلتی ہو۔ اسی طرح ایسے مباح کام سے بھی منع کیا جائے گا جس کے بارے میں خطرہ ہو کہ دوسرے فاسد فکر و ذہن کے لوگ اس کو اپنی غلط کاریوں کے لیے ڈھال بنا لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر آیت نمبر 5 میں جو بات کہی گئی ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ جسے چاہیں اپنے رحمت کے لیے مخصوص کر لیں اور بڑے فضل والے ہیں۔ یہودیوں کو اصل حسد اس بات سے تھا کہ نبوت کا شرف بجائے بنو اسحاق کے بنو اسماعیل کو کیوں حاصل ہو رہا ہے، تو اسی کا جواب دیا گیا کہ نبوت سے سرفراز کیا جانا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے اپنے فضل سے سرفراز فرمائیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم کوئی بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہی یا اس کے مانند دوسرا حکم عطا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے احکام اور الفاظ میں نسخ واقع ہوا ہے۔ نسخ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلے ایک حکم دیا جائے، پھر تجربے سے حکم دینے والے کو اندازہ ہو کہ یہ حکم صحیح نہیں تھا، اس کے بجائے فلاں حکم ہونا چاہیے، جیسا کہ انسان کو پیش آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا نسخ پیش نہیں آ سکتا کیونکہ یہ صورت کم علمی کی وجہ سے پیش آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ کبھی نسخ حکمت و مصلحت کے تقاضے سے ہوتا ہے، جیسے ایک معالج دوائیں تجویز کرتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ چند دنوں بعد نسخہ تبدیل کرنا ہے، لیکن وہ قبل از وقت اس کی اطلاع نہیں کرتا اور وقت پر نسخہ تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تبدیلی کم علمی کے باعث نہیں، یہ تبدیلی پہلے سے اس کے علم میں تھی۔ نسخ کی یہی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پائی جاتی ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ پھر نسخ کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ الفاظ باقی رکھے جائیں، معنی منسوخ ہوں، دوسرے الفاظ کی تلاوت اور معانی دونوں منسوخ ہو جائیں۔ پہلی صورت کو قرآن مجید میں منسوخ کرنے اور دوسری صورت کو بھلا دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے بہتر یا اسی طرح کا حکم لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم منسوخ ہوتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا حکم لایا جاتا ہے، وہ دوسرا حکم یا تو اس سے آسان ہوتا ہے تو دنیا کے اعتبار سے بہتر ہوا، یا اس میں مشقت اور احتیاط زیادہ ہوگی تو اجر و ثواب کے اعتبار سے بہتر ہوا۔ آیت نمبر 108 میں جو بات کہی گئی ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے مسلمانوں تم بھی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرو، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیہودہ سوالات بھی کرتے اور نامناسب مطالبات بھی کرتے۔ مسلمانوں کو متنبہ فرمایا گیا کہ جیسے تم یہودیوں کا دیکھا دیکھی اپنی سادگی اور سادہ لوحی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینہ کہہ کر مخاطب کرنے لگے، ایسا نہ ہو کہ انہی کی طرح پیغمبر سے سوالات اور مطالبہ بھی شروع کر دو۔ یہودیوں کو قرآن مجید کے الفاظ و احکام میں نسخ کے واقع ہونے پر بھی اعتراض تھا، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے بیجا اعتراضات و شبہات کا تم بھی شکار ہو جاؤ، کیونکہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ تم کو دین کی نعمت سے محروم کر دیں۔ اس تشریح کے مطابق اس آیت کے مخاطب مسلمان ہیں، اور زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے۔
ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جو ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کرے وہ یقیناً راہ راست سے دور ہٹ جائے گا۔ یعنی مشرف بہ ایمان ہونے کے بعد رسول کی شان میں کوئی گستاخی یا اعتراض کر گیا تو یہ راہ راست پا کر بھی اس سے محروم ہو جانا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور ہم سے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا کام صادر نہ ہو کہ جس میں حضور کی جو ہے گستاخی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔